وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 52 سے 54. آج کے درس کا نمبر ہے 1516. آج کا موضوع کیا حق سے انکار ہماری عادت بن چکی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے. بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 52. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور آپ سے پہلے میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی رسول کو اور نہ نبی کو الا اذا تمنا، لیکن جب اس نے تمنا کی تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان،
پھر اس طرح جو بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور اپنے احکامات کو پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے کہ تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے۔ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل کھوٹے ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، حقیقت یہ ہے ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کہ جان لیں جو جن کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ فَتُخْبَتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ یقین رکھنے والوں کو سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، اہم آیات ہیں اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور نصیحت ہے۔ ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے ظالم پہ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ دیکھیں، یعنی شقاق کہتے ہیں مخالفت اور عناد، دشمنی، مخالفت، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ بعید، دور کی گمراہی میں۔ دیکھیں ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ظالم کے بارے میں وضاحت کی ہے قرآن پاک میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا دوسری جگہ ہے یعنی جس کے سامنے حق پیش ہوا، اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ یہ بہت واضح آیت ہے، تھوڑا سا اس کو سن لیں۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے، وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی یہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کے رب کی یعنی نصیحت کی جائے، حق کی طرف دعوت دی جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ثم اعرض عنہا انا من المجرمون منتقمون، یہ شخص مجرم ہے اور ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مجرموں سے انتقام لوں گا۔ بہت ہی دیکھیں، ہم ایک پیچیدہ صورتحال میں ہم مبتلا ہیں۔ دیکھیں انسان آتا ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر حق کی طرف سے ایک دعوت دینے والا اس کو بلاتا ہے، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ۔ وہ رسول ہے، رسول کے نائبین ہیں۔ تو اب جس شخص نے، یہ بات تھوڑی توجہ سے سنیں اور بہت سمپل بات ہے، میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ کہتا ہوں، ہر شخص ہم میں سے آگ کے گڑھے کے کنارے پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ لعنت ہے، آگ کا گڑھا ہے، اور اکثریت اس میں، دنیا کے لوگوں میں اکثریت اپنے لیے دوزخ میں جگہ پکی کی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالظَّالِمِينَ ہے یا کافرین ہے، جو بھی الفاظ ہیں، جہنم نے تو گھیرا لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے، اور مجھے بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے، اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہم ایک گہرے اندھیرے میں مبتلا ہیں۔
ہمیں روشنی کا پتہ بھی نہیں ہے اور ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ طرف تماشا، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، زیادہ دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اس کو آپ روشنی سمجھتے ہیں۔ اس پہ پاگل ہو گئے ہیں بعض لوگ۔ اکثریت پاگل ہے دنیا کے پیچھے۔ بہت کلیئر الفاظ میں آپ کو کہوں، یعنی اکثریت لوگوں کی دھوکہ کھا چکی ہے دنیا کے معاملے میں، اور یہ یقین آ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ تو میں نے دیکھیں بہت آسان بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی خوشی اصل خوشی ہے، دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسا نہ ہو آپ کے خیال میں تو پھر آپ مجھے بتائیے۔ تو یہ ایک بہت یعنی مشکل مرحلہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت ہم پورے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ دنیا کا جو گرداب ہے تو اس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ دیکھیں، گرداب، پانی کا گرداب ہوتا ہے نا، تو آپ پھر اور طاقت نہیں ہوتی آپ میں جب اس میں آپ بری طرح پھنس جائیں۔ بہت طاقتور اگر گرداب میں آپ جتنا بھی ہاتھ پاؤں پھیلا لیں تو آپ اس گرداب سے باہر، کیونکہ وہ تیزی سے گھومتا ہے نا گرداب پانی کا، تو ہر چیز کو اپنے جو بھی اس کے دائرے، اسی طرح ہوا کا وہ بگولا جو ہوتا ہے جو گول گول گھومتا ہے، جو بھی اس کا نام ہے، تو چلے ہلکے بگولے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسے دنیا میں ایسے خطے ہیں جہاں کے وہ ہوا کے بگولے چلتے ہیں، وہ چھتوں کی چھتیں اڑا دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آتی ہے، لوگوں نے وہاں پر تہخانے بنائے ہوئے اس سے بچنے کے لیے، ایسے خطے ہیں زمین میں، جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کا ایک گرداب ہے۔ اب جتنی آپ کا اس پر یقین ہوگا اتنے تیز گرداب میں آپ پھنس جائیں گے، اور پھر اس سے نکلنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ تو تمام پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا گیا۔ کل قد کذب الرسل فحق وعید، ہر رسول کی مخالفت ہوئی اور اس کو جھٹلایا گیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اب رسول تو آپ کو نجات کا راستہ بتانے کے لیے آتا ہے، رسول تو آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، اور ہم آج مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، دھوکے میں نہ پڑیں۔ گزشتہ قوم کے حال میں نہیں بیان کر رہا، وہ تو میں نے ایسی ایک جملہ کہہ دیا کہ ہر رسول کی دعوت کو جھٹلایا گیا ہے۔ اب حضور، ہمارے حضور تشریف لائے مکے میں، عمر کا بیشتر حصہ جو ہے، یعنی آپ لگا لیں 53 سال مکے میں گزارے انہوں نے، اور لوگوں کو پتا تھا صادق الامین، سچا شخص ہے، لیکن جب اللہ کی طرف دعوت پیش کی تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو اسی طرح ہم ہیں آج۔ دیکھ لیں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مکے کا جو ماحول تھا جاہلانہ، مشرکانہ، وہی ماحول آج بھی ہے۔ آج بھی ہم رسول کی بات، دعوت حق قبول کرنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا آپ کا اور رسول کا کیا معاملہ ہے آپس کا۔ ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ آپ کے لیے بھی ایک رسول ہے جو آپ میں سے ہیں، لیکن آپ نے کیا ان کی دعوت کو سمجھ لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو مثبت جواب دے دیا ہے کہ ہاں اے رسول، آپ کی دعوت اللہ کو میں قبول کرتا ہوں، اللہ کو منزل بناتا ہوں یا بناتی ہوں، اور زندگی میں اللہ کے لیے خاص کرتی ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے، ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری لبیک کی صدا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے دنیا لبیک، تیرے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہ لبیک آج امت مسلمہ کا جو برائے نام ہے،
اس کا ہر فرد نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے۔ آخرت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بڑے وثوق سے میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جب سے آپ کا سقوط ہوا ہے اور تنزل شروع ہوا ہے، آج تک مسلمان اٹھا نہیں ہے۔ پھر یہ جب سے سویا ہے سویا ہی رہا ہے، اور یہ بات مطلب ٹھیک نہیں ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ان الظالمین لفی شقاق، یہ بہت دور کی، یعنی مخالفت میں، رسول کی مخالفت میں، رسول کے عناد میں، یعنی ان کے دعوت سے ہمیں دشمنی ہے۔ رسول سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، دعوت سے دشمنی ہے۔ یہی الفاظ ابو جہل نے بھی کہے تھے، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد آپ کو ہم نہیں جھٹلا رہے، لیکن ہم جھٹلا رہے ہیں اس دعوت کو جو آپ لے کے آئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، رسول کی دعوت پر لبیک کہیں اور اس کی مخالفت نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اور اگر کریں گے تو آپ دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ ضلال بعید کے، یہاں شقاق بعید ہے، دوسری جگہ ضلال بعید ہے، بہت دور کی گمراہی میں۔ آج کا مسلمان بہت دور کی، اس کو سمجھانا مشکل ہے۔ حق کی دعوت یہ نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسی ہماری روایات ہیں، کیا ہمیں کہا جا رہا ہے۔ دین کے لحاظ سے ہر دوسرا شخص جو ہے دین بیان کرنے والا قصے کہانیوں پر اکتفا کرتا ہے۔ اکثر آپ دیکھ لیں فیس بک کی پہ جو ہیں، جو میں تو مجبوراً دیکھتا ہوں، اور جو بھی بیان کر رہا ہے بس یہ جو ہے بس قصے کہانیاں، سرسری قرآن اگر بیان بھی کیا جا رہا ہے سرسری طور پہ، کچھ نے تو شان نزول تک اس کو محدود کر دیا ہے۔ اب یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کتابوں میں دیکھیں تو اس کا کوئی اور، یعنی اور کہانیاں اس کی، میں تو وہ بالکل ہی آپ کو نہ میں نے بیان کی ہیں، نہ میں بیان کر رہا ہوں، نہ وہ حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس کے میری باتوں کے خلاف، میں تو بالکل واضح طور پہ آپ کو بیان کیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو دیکھیں دور کی مخالفت، بہرحال یہ تو اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال آگے کی آیت ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اہل علم جانتے ہیں۔ اب اہل علم کون ہے؟ اس سے مراد وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ علم کیا ہے کہ آپ ایک بات سننے کے لیے اور جاننے کے لیے تیار ہو۔ قرآن وہ آپ کو علم دیتا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یا تو قرآن کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ اہل علم کیسے بنیں گے؟ جب آپ اہل علم سے رابطہ کریں گے۔ رسول کی ذات جو ہے معلم ہے، رسول معلم ہے، معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ اب ان کی بعد ان کے جو یعنی ان کی طرف سے دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی نائبین رسول، اہل علم، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے۔ قرآن کو اہل دل سے، صاحب قرآن سے اور عمل والوں سے سیکھنا ہے، جو کہ اپنی زندگی میں ایک نمونہ آپ کو پیش کریں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو بہرحال اوت العلم کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں انسان، میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ اب علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الرحمن علم القرآن وعلم اقرأ باسم ربک الذی، میں یہ بات واضح طور پہ آئی ہے کہ وہی جو ہے کس لیے آئی ہے، وعلم الانسان ما لم یعلم۔
تو آپ لا علم ہے، آپ کو علم سیکھنا ہے کسی علم والے سے، کسی اہل دل سے، کسی صاحب قرآن سے. یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. کتابوں سے آپ علم نہیں سیکھ سکتے. علم وہ جو آپ کے دل پہ اترے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو دل پہ آپ کے دیکھیں، قرآن رسول کے دل پہ نازل ہوا ہے. اب آپ کے دل پہ بھی نازل ہونا چاہیے، تو آپ کسی صاحب دل کے سامنے بیٹھیں اور اس سے پھر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ اہل علم پھر تب آپ کہلائیں گے. اب جب آپ یعنی طالب علم بن جاتے ہیں اور پھر علم کی بات سنتے ہیں، تو آپ کا یقین ہو جاتا ہے کہ انہ الحق من ربک، کہ یہ باتیں جو ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں اور یہ سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، کہ دنیا منزل نہیں ہے، منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے. مختصر بات میں نے آپ کو بتا دی. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ میری منزل دنیا نہیں ہے. دیکھیں یقین، آپ روایتی مطلب نہ لینا. بعض اوقات تو روایتی طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اور بس پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. ایمان کیا؟ یقین. یقین کس بات پہ؟ اللہ پہ، کہ میری منزل اللہ ہے، میرا محبوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، مطلوب بھی اللہ اور معبود بھی اللہ. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، میری منزل تو اللہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فتخبت لہ قلوبہم، پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں. دیکھیں ایک سچی بات ہو، آپ کا یقین ہو تو دل آپ کا جھک جائے گا، آپ کا دل ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات سچی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت دیتا ہے جو یقین کر لیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو اس کے بارے میں نے بات کی تھی. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، ہمیشہ حق سے انکار کرنے والے شک میں پڑے رہیں گے. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بغتتاً، یہاں تک کہ ان پہ عذاب کی گھڑی اچانک آ جائے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے سامنے کہ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ذرائع اسباب کے ذریعے جب انسان کو ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کا راستہ بتا دیتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ شک میں رہیں گے اس بات سے. یعنی دیکھیں اس میں ایک میسج ہے کہ اگر آپ نے حق کو سنا اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس روش پر آپ قائم رہ گئے، میں الفاظ بدل دیتا ہوں. اگر آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا اور حق سے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا، عام طور پہ تو ایسے ہی ہے سامنے نکلا. اب آپ کا مسئلہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس آیت کی روح سے.
آپ شک میں پڑے رہیں گے. آپ نے ایک مرتبہ تو حق کا انکار. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ بقرہ کی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری آیات کے احکامات کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت قبول کرو، دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم انکار کرنے والے مت بن، تم اقرار کرنے والے بن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کی آواز کو جو حق کی طرف پکار رہا تھا، ہم نے یقین کر لیا، ہم ایمان لے آئے. اب ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہماری بدحالیوں کو دور کر دے ہم سے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ رویہ ہونا چاہیے سامنے کا. ہمارا رویہ تو اس کے خلاف ہے. اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا حق کی طرف دعوت دینے والے کی آواز کو. ینادی اننا سمعنا ینادی ینادی للایمان، کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا کہ اللہ کو منزل بنا لو، لوگو دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر. ہم نے اس سے انکار کر دیا، ہم نے یقین نہیں کیا اس کی بات. یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیں پیغمبر کی بات تو واضح ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کو لبیک کہہ دو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ہمارے عمل سے ہم نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو سن لیا ہے پیغمبر کی دعوت کو کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دو، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو. ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. اب تیری مرضی ہے، آخرت میں جو بھی تو ہمارے ساتھ سلوک کرے، یہ ہمارا کہنا ہے بھارت. تو اب یہاں ایک جملہ ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. اگر آپ نے دیکھیں، میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے دل میں جو شک ہے اور جو حق کی آواز سن کے آپ نے انکار کر دیا حق کو قبول کرنے سے، اب وہ حالت آپ کی بدلے گی نہیں. دیکھیں اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو یقین کر لیں ان کو میں مزید ہدایت دیتا ہوں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے میں آسان راستہ اور آسان کر دوں گا. لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اگر آپ نے حق سے انکار کر دیا تو آپ کے لیے مشکل راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. آج مشکل راستہ دیکھیں، دنیا کے لیے زندگی گزارنا، دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. جیسا کہ آپ ایک شیر کو گھاس کھلانے پر مجبور کر دیں، اس طریقے سے یہ بالکل یعنی ہماری فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. لیکن ہم نے اللہ سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور ایک فیصلہ کر لیا ہے، اب قیامت کے دن تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اس آیت کا مطلب یہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ
واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔